علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام سامعین و حاضرین، نکاح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی طریقہ نبویہ میں نکاح کرنا، اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے اندر کون کون سے عوامل شامل ہیں، دو درس اس سے پہلے آپ اسی موضوع پر سماعت فرما چکے ہیں۔ کل کی گفتگو میں بھی کچھ اہم چیزیں تھیں۔ آج ہم یہ سیکھیں گے نکاح کا پیغام بھیجنے کے بعد، دونوں خاندانوں کی رضامندی کے بعد، کل میں نے بتایا تھا کہ دعوت کا انتظام کیا جائے، دونوں خاندان بھی مل بیٹھیں اور لڑکی لڑکا بھی اس کے اندر شامل ہوں اور لمیٹائز ملاقات ان کی ہو جائے اور ایک دوسرے کو وہ اسی میں پرکھ اور سمجھ لیں، تاکہ ان کے لیے محبت میں اضافہ بھی ہو جائے اور آئندہ زندگی گزارنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اب نکاح کا پیغام بھیجنے کے بعد جب دونوں خاندانوں کی رضامندی ہو گئی، اور اس کو آپ انگیجمنٹ کہہ سکتے ہیں، یہ جو دعوت ہے اس کو آپ انگیجمنٹ اور منگنی کہہ سکتے ہیں، لیکن رسم سمجھ کے کریں گے تو گناہ ہوگا، سنت یا اچھا طریقہ سمجھ کے کریں گے تو مستحب عمل میں ثواب ہوگا، بس نیت کا فرق ہے۔ اب ہے مسئلہ نکاح کا، نکاح کی تقریب کا۔ تقریب نکاح 500 بندہ، پہلے تو یہ ہے کہ دن رکھنے کی تقریب ہے، تو آپ جیسے جیسے سٹیٹس بڑھتا جاتا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے منگنی فلاں ریسٹورنٹ میں کی تھی، ہوٹل میں کی تھی، اور دن فلاں میں دیے تھے، اور شادی بارات فلاں میں تھی، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے جیسے سٹیٹس بڑھتا جاتا ہے ویسے ہی عذاب الہی بھی قریب ہوتا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ انگیجمنٹ کے بعد تاریخ کا تعین ہو گیا، تاریخ کا تعین کرنے کے بعد یعنی یہ دن رکھنے کی ایک رسم ہے، اور جن نے لوگ دن لین واسطے آن گے انہاں سارے نو کپڑے بھی دینے نے، یہ ساری رسمیں ہیں اور یہ فضول خرچیاں ہیں۔ البتہ تحفہ دیا جائے سنت سمجھ کے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اب بات وہی ہے، اگر رسم سمجھ کے کریں گے تو گناہ ہے، اور سنت سمجھ کے کریں گے تو ثواب ہے۔ نکاح کی تقریب کہاں ہونی چاہیے؟ بھلے وہ شادی ہال ہو، بھلے ڈیرا ہو، چوک چوراہا اور چوبارہ ہو، یا مسجد ہو، لیکن متبرک عمل کے لیے جگہ کا انتخاب متبرک ہی ہونا چاہیے۔ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ نکاح مسجد میں پڑھا جائے۔ یہاں مسائل بہت سارے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دلہا تیار ہوا، کمپیریٹیولی ہم نے دیکھنا ہے نا، رسم اور سنت کا تقابلی جائزہ بھی دیکھنا ہے نا۔ لڑکا ہو گیا جی تیار، پہلے تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا، ان کو پیسے ٹھگوائے، پھر شیروانی اور کھسا لیا اور کلا لیا، یہ ساری رسمیں ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی سارے پیسے لگا کے کسی غریب کی بچی کی شادی کر دو، اور سادگی سے لڑکا نکاح کرنے کے لیے چلا جائے، نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ اب ڈول باجے والے بھی آ گئے، کیا کرنا ہے جی؟ پہلے تو تیل مہندی مائیاں، اور یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو حضرت سیدنا قاسم کی مہندی میدان کربلا سے لے کے آئے ہیں، انہوں نے بھی شریعت کے ساتھ وہ دغا کیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو
اللہ معاف فرمائے شریعت کے ساتھ جنگ کیا ان لوگوں نے بھی. کوئی حضرت قاسم کی مہندی میدان کربلا میں نہیں ہوئی. آج جو 9ویں محرم کو مہندی نکلتی ہے یہ حضرت قاسم کی مہندی ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مہندی کی رسم ہندوؤں کی رسم ہے, مہندی کی رسم ہندوؤں کی رسم ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب لڑکا تیار ہوا, باجے والے آ گئے, ڈھول بج رہا ہے, سرنگیاں بج رہی ہیں, باجے بج رہے ہیں, لڑکا تیار ہو کے کہاں جا رہا ہے؟ یہ ہن مسیتے چل رہا ہے. کیمرے والے آگے آگے ہیں اور ڈھول والے پیچھے پیچھے ہیں, لڑکا کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو جنازے پہ پھر کر لیا کرو. اچھا میں نے یہ رسمیں اس قدر ہم نے اندھے ہو گئے ہیں ان رسموں میں. ہمارے بھائی کی شادی تھی اور بغیر اللہ کا فضل ہے سمپل شادی تھی, ہم جا رہے ہیں مسجد کی طرف تو ایک بندہ کہنے لگا جان دیے کہ جنازہ الامان والحفیظ, یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھول بجے گا تو جنج ہوگی ورنہ تو جنازہ ہی ہے. رسموں نے کہاں تک ہمیں دھکیل دیا ہوا. اس سے اگلی بات ہے, کانوں وہ ہاتھ لگا رہے ہیں, اس سے اگلی بات سمجھیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بارات تیار ہو کے مسجد کے باہر کھڑی ہے, دولہا مسجد میں نفل پڑھنے جا رہا ہے, تیار ہے بارات بھی, دولہا بھی مسجد کے باہر کھڑا ہے. یہ جانتے کیوں نہیں؟ مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے, اس لیے ہم مسجد میں نہیں جائیں گے. ہم نے کیا پڑھنے ہیں؟ نفل پڑھنے ہیں. جمعے کی وجہ سے مسجد میں نہیں جانا اور نفل پڑھنے کے لیے جمعے کے ہو جانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جمعے کے بعد جائیں گے مسجد میں. ادھر ہمارے قاری صاحبان بھی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے, ان کی بھی پوری رسم ہے. وہ بھی کہتے نہیں آج میں کدھرے نہیں جانا, آج فلانے بندے نے جنجے جانا ہے, وہ دی اج جنجے تے انہیں مسیتے ہونا ہے, وہ دے کو لاگ لینا ہے. ہماری مسجد کے امام صاحب ایسے نہیں ہیں, یہ مجھے یقین ہے. لیکن دیکھیں یار, فرض نہیں پڑے, فجر کی نماز فرض نہیں پڑی, ظہر جنج کے اندر چلی گئی, عصر مکلاوے کے اندر چلی گئی, ساری نمازیں چلی گئی, لیکن دلہا کیا کرنے جا رہا ہے؟ نفل پڑھنے جا رہا ہے. ان نفلوں کا بھی شریعت کے ساتھ جس لحاظ سے یہ پڑھے جاتے ہیں, اس لحاظ سے ان نفلوں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نفل نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے, یہ گمراہی ہے کہ ڈھول باجے میں بندہ مسجد میں جائے اور پھر کیمرے کے سامنے نفل پڑھے اور قاری صاحب دعا کروا رہے ہیں اور کیمرے کے اندر اس کی مووی بن رہی ہے. یہ بدعت ہے, یہ اس کا ثواب نہیں ہے اگر اس انداز سے پڑھے جائیں. ہاں اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے آتا ہے, فجر اس نے پڑھی ہے, فرض پڑھے ہیں, اس نے اپنی بارات کے وقت تیار ہو کے آ جاتا ہے مسجد میں نفل پڑھتا ہے, یہ باعث برکت ہے. لیکن جو طریقہ ہم نے بنا لیا ہوا ہے, یہ طریقہ سنت کے اندر, شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے, جس طریقے سے سرکار کی نکاح مبارک ہوئے ہیں, صحابہ کرام کے نکاح ہوئے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ سب سے بڑی شادی, کائنات کا سب سے عظیم دلہا, جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا عقد لینے کے لیے سرکار کے گھر گیا. حضرت عثمان غنی 2 بار گئے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا 1 بار سرکار کے گھر میں گئے. کیا عظمت ہے ان دلہوں کی, ان شادیوں کی, ان بیویوں کی کیا عظمت ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بٹھایا, اب یہ سنت ہے بٹھایا جائے سب کو سادگی کے ساتھ. بارات کا کانسیپٹ شریعت کے اندر نہیں ہے. چند بندے رشتہ دار, بس 2 4 5 10 لوگ ہو جائیں زیادہ سے زیادہ, یہ لوگ جائیں. جب دیہڑے لینے جاتے ہیں تو پھر باقاعدہ طے ہوتا ہے بندے کنے لے کے ہونے جے. وہ آندا جی نہیں اسی 50 بندے, نہیں تسی 50 نہیں یار, وہ آندا نہیں 500 لے کے آؤ, دوسرا آندا نہیں ساڈا تے رہ ہی نہیں آوندی, برادری بڑی وڈی ہے. پھر پٹھے وڈدیاں نوں وی لے کے اوندے نے, آؤ یار میں 500 کہہ بیٹھا, ہن تانوں ہی جنجے کھڑنا پینا. یہ ساری کی ساری شریعت کے متصادم ہے, ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان چیزوں کا سنت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بٹھایا جائے, بٹھا کے سمپل بالکل سادگی سے نکاح کیا جائے.
نکاح کے وقت کھانا کھلانا، 12 13 20 30 ڈشز پکانا، یہ بھی کوئی شریعت نہیں ہے۔ سادہ، بالکل سادگی سے نکاح کی تقریب ہو، اور نکاح پڑھنے کے بعد اگر میسر آئے تو کھجوریں یا چھہارے تقسیم کیے جائیں۔ ہم بھی تو کرتے ہی ہیں، کیوں جی؟ باقاعدہ پیکنگ کروائی جاتی ہے، اتنے کے چھہارے نہیں ہوتے جتنے کی پیکنگ ہوتی ہے، اتنے کا آٹا نہیں فری دینے والا جتنا اس پہ ڈیسیز کا خرچہ آ رہا ہے، اتنے کی اندر چیز نہیں جتنے کی پیکنگ ہو رہی۔ ساری چیزیں، چمچماتی چیزیں دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایسی نمازیوں کے لیے خرابی بیان کی جو دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز سے تو مقدس عبادت نہیں نہ ہے۔ اگر اس میں ریاکاری ہوگی تو اس کا انجام کیا ہے؟ پھر افلاس، اور اس کے اندر پھر ہے فضول خرچی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ خود کو جان بوجھ کے شیطان کے بھائی بنانا۔ الامان والحفیظ، نکاح کی سادگی سے تقریب ہو، سادگی سے تقریب کے بعد اگر بیٹی اس قابل ہے تو اس کو پردے کے اندر لپیٹ کے اس کے شوہر کے حوالے کر دیا جائے۔ اب یہاں جو طریقہ کار ہے نکاح پڑھنے کا اور نکاح پڑھانے کا، 2 گواہ کی موجودگی میں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بیٹی اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اگر باپ اور بھائی بھی نہ ہوں تو اپنے چچا کو، اپنے ماموں کو، اپنے نانا کو، اپنے دادا کو اپنا وکیل مقرر کر دے۔ بیٹی سے اجازت سب سے پہلے لے لی جائے، ویتی ہے میں تیرا نکاح جڑا نا وہ دے دین چلنا، فلاں بندے دے ہاتھ تیری نکاح کر دین لگا۔ اب یہ ہے اجازت نامہ بیٹی سے لے کے وکیل بن گیا۔ امام صاحب جا رہے ہیں بیٹی کی طرف ایجاب و قبول کروانے کے لیے، یہ نادرست ہے۔ کیوں؟ مجھے بھی ایک آدھ بار جانا ہوا، اور وہاں دیکھ کے پھر موت یاد آتی ہے۔ جو حالت دلہن کے کپڑوں کی ہوتی ہے، اور دلہن کے ان کپڑوں کے اس حالت کے اندر اس سے غیر محرموں کا ایجاب و قبول کروانا، میں تو سمجھتا ہوں محرم بھی پتہ نہیں کیسے واپس آ جاتا ہے، اور یہ غیر محرم کیا کریں گے؟ یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ غیر محرم کو اجازت کے لیے یا ایجاب و قبول کروانے کے لیے بھی وہاں جانا، یہ بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ یہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اب اجازت ابا جی یا کوئی بھی خاندان کا بڑا اس سے اجازت لے لے جو اس کا خونی رشتہ دار ہے۔ لڑکے کو بٹھایا جائے، سب سے پہلے خطبہ پڑھا جائے، نکاح کے خطبے کے اندر نکاح کے مسائل بتائے جائیں۔ عربی کے اندر خطبہ ہے تو وہ قرآنی آیات اور احادیث جو نکاح سے متعلقہ ہیں وہ خطبے میں بیان کی جائیں۔ اگر ہو سکے تو وہ خطبہ ٹرانسلیٹ بھی کر دیا جائے، اردو پنجابی کے اندر اس کی ٹرانسلیشن بھی کر دی جائے، اس کا ترجمہ بھی بتا دیا جائے، مفہوم بھی بتا دیا جائے، تاکہ لوگوں کو نکاح کے مسائل کا پتہ لگ جائے۔ پھر خطبے کے بعد ان سے بچے سے ایجاب و قبول کروایا جائے، اور ایجاب و قبول کرنے سے پہلے مہر کی رقم طے کر لی جائے۔ کیا کر لیا جائے؟ مہر کی رقم طے کی جائے، مہر کتنا ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے پھر تصادم آ گیا یہاں پر، باجوں کو دینے کے لیے لاکھوں روپے، سڑکوں پہ پھینکنے کے لیے لاکھوں روپے، اور فضول خرچیوں کے لیے کتنے لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن جب فرض ادا کرنے کی باری آتی ہے نا، مہر مقرر کی باری آتی ہے، تو وہاں ہم کہتے ہیں شرعی جی شرعی، وہ شرعی کتنا ہے؟ بعض کہتے ہیں جی 20 روپے، بعض کہتے ہیں جی 10 روپے، 33 روپے۔ حالانکہ کم از کم مہر کی رقم 10 درہم ہے، اور درہم چاندی کا تھا۔ 10 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس سے کم میں مہر ادا نہیں ہوتا، اس سے کم میں شرعی بھی نہیں ہے۔ 10 تولے چاندی کی جتنی قیمت ہے آج تقریباً 2000 روپے ہے قریب قریب۔ اب 10 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہوگی؟ 20,000۔ تو یہ کم از کم مہر کی رقم 20,000 ہے۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یہ اگرچہ کسوتہن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن یہ بالجملہ جو مرد کے ذمہ چیزیں ہیں وہ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ میں کل یا پرسوں عرض کروں گا۔ ان کے اندر ہے کہ جتنی بندے کی، مرد کی، شوہر کی کیپیسٹی ہے، اس کی طاقت اور دولت کے مطابق اس کے مہر کی رقم کا تقرر کیا جائے۔
یہ غریبی دعوے والا مہر غریبوں کے لیے ہے، وہ بھی 20,000 سے کم نہیں۔ آپ 5,000 دے کے کہتے ہیں جی شرعی ہو گیا، 10,000 دے کے کہتے ہیں شرعی ہو گیا۔ یہ نکاح پڑھانے والا نکاح خان کی بھی ذمہ داری ہے، وہ کہے جناب نہیں اتنا مہر ادا کرنے سے نکاح نہیں ہوگا، تو کم از کم 10 تولے چاندی کی قیمت ہے، اور زیادہ سے زیادہ بندے کی کیپیسٹی کے مطابق ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پوری بارات اور ولیمے میں جتنا خرچہ آئے نا، اتنی رقم مہر کی ہونی چاہیے۔ اگر 20 لاکھ آئے تو مہر بھی 20 لاکھ ہونا چاہیے، اگر 50 لاکھ آئے تو مہر بھی 50 لاکھ ہونا چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے یا مہر کم کرنا ہے تو خرچہ بھی کم کر لو، اور خرچہ اتنا ہی کرنا ہے، اور مہر کے اندر ہی آ کے جو حق ہے اس کا دینا، اس حق کے اندر آ کے ڈاکہ مارنا ہے، تو یہ شریعت سے کیا ہے؟ متصادم ہے۔ یہ مہر کے مسائل اور مسائل انشاءاللہ، ٹائم آج پھر زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ آگے والے مسائل عرض کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔